آج کل ہر جگہ سینٹ کے الیکشنز کی بات ہو رہی ہے، اور سینٹ کے الیکشنز کی بات ہو اور مچھلی منڈی کی بات نہ ہو تو یہ عجیب بات لگتی ہے۔ لیکن ہماری موجودہ حکومت نے اس بات کا تعین کیا ہے کہ اس بار وہ یہ نہیں ہونے دیں گے، لہٰذا سیکرٹ بیلٹ کی بجائے اس بار اوپن بیلٹنگ ہوگی۔ اس سلسلے میں انہوں نے بہت سارے اقدام بھی اٹھائے ہیں۔ آج کے ویڈیو کے اندر ہم انہی اقدام کے اوپر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا یہ کافی ہیں موجودہ الیکشنز کے لیے یا نہیں۔ میرا نام ہے فیضان بڑائچ اور آپ دیکھ رہے ہیں فیضان کی بیٹک۔ آج کے مسئلے کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہم نے ایک ایکسپرٹ کو بھی مدعو کیا ہے، پر اس سے پہلے کہ ہم ان کی طرف چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اصل میں یہ مسئلہ ہے کیا۔ اگر آپ آئین پاکستان کو دیکھیں تو اس کی شق نمبر 226 یہ بات کرتی ہے کہ تمام الیکشنز جو کہ آئین کے نیچے تحت ہوں گے وہ سب سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے سوائے وزیر اعظم اور چیف منسٹر کے، جو کہ پروسیس چلتا آ رہا ہے۔ مزید یہ کہ الیکشن ایکٹ 2017 کا جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے، پورا پروسیجر دیا گیا ہے، اور اس میں اگر آپ 122 کا پوائنٹ نمبر 6 پڑھیں تو پول فار the election of the members of Senate shall be held by secret ballot۔ تو آپ کا قانون، آپ کا آئین یہ سیکرٹ بیلٹ کی بات کرتا ہے۔ تو اگر آپ نے کوئی بھی ترمیم لانی ہے تو آپ نے ان دو چیزوں کے اندر لانی ہے، اور آئینی اور قانونی ترمیم لانے کے لیے ظاہری بات ہے ایک پراپر پروسیجر ہے، اور پارلیمنٹ اور اسمبلی کا ہے جو آپ کو فالو کرنا ہے، اور جس میں کافی ٹائم لگتا ہے جو کہ ان کے پاس اس وقت نہیں ہے۔ تو وہ حکومت نے کیا کیا؟ حکومت گئی سپریم کورٹ کے پاس۔ آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت حکومت سپریم کورٹ سے ایڈوائزری رول کے اندر اپنی کسی بھی لیگل پوائنٹ لگونا کے اوپر اپینین لے سکتی ہے، اور انہوں نے قانون کی سیکرٹ بیلٹ کے اسی پوائنٹ کے اوپر سپریم کورٹ سے اپینین لیا، اور وہ پروسیجر ابھی چل رہا ہے۔ ابھی تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا آج کی تاریخ پر۔ بجائے اس کے کہ حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرتی، صدر پاکستان نے 2017 الیکشن ایکٹ کا ایک ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا۔ اب سیکشن 122 میں جو ترمیم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 122(6) پہلے بھی یہ بات کرتا تھا کہ الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے، لیکن اب اس میں یہ ایڈیشن کر دی گئی ہے کہ سپریم کورٹ اس کی جو تشریح کرے گا وہ تشریح مانی جائے گی، اور ساتھ اس کے یہ بھی ایڈ کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی پارٹی کا ہیڈ اپنے ایم این ایز یا ایم پی ایز کی ووٹنگ کی ڈیٹیل پریزائڈنگ آفیسر سے لے سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پارٹی ہیڈ کو پتہ ہوگا کہ اس کے ایم این اے اور ایم پی اے نے کیسے ووٹ کیا ہے۔ تو ایک جو سیکرٹ بیلٹ کا پروسیس تھا وہ ختم ہو جائے گا اور اوپننس آ جائے گی۔ ان تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ماہر پارلیمانی امور جناب سلیم اقبال صاحب کو، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس ساری گتھی کو سلجھا سکیں اور سمجھ سکیں کہ کیا یہ اقدام کافی ہیں، اور کیا آنے والے الیکشن اب اوپن ہوں گے یا سیکرٹ بیلٹ کے تحت ہوں گے۔ جی سلیم صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔ میرا پہلا کویسچن آپ سے کہ اگر حکومت آلریڈی 184 کے تحت سپریم کورٹ میں گئی ہوئی تھی تو پھر یہ آرڈیننس لانے کی ضرورت کیا پڑی؟ بہتر تو ویسے یہ ہوگا کہ آنریبل سپریم کورٹ ایک اوپینین دے دے، اور آنریبل سپریم کورٹ کے پاس یہ چوائس ہے کہ وہ اس آرڈیننس کو بھی اپنی اوپینین میں شامل کر سکتی ہے کہ یہ آرڈیننس کے اوپر ان کی کیا اوپینین ہے، بیکاز یہ آرڈیننس آبویسلی مشروط ہے آنریبل ہائی کورٹ کے اپنے ڈیسیجن کے ساتھ۔ سو ایک تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ وہ دونوں کو ایکسپلین کر دے کہ یہ آرڈیننس بھی چل سکتا ہے کہ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ کالعدم نہ ہوا تو رائٹلی اور رانگلی یہ ول بی این افیکٹو لا۔ تو اسی کے تحت الیکشن کمیشن کو یہ ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ ہمارا جو آرڈیننس کا ایشو کرنے کا طریقہ یہ بھی آئین پاکستان ہی نے دیا ہے ہمیں۔ سو آئین پاکستان کے تحت یہ بھی ایک ویلڈ طریقہ ہے ٹو امپلیمنٹ آ لا۔ تو آپ کے خیال میں سپریم کورٹ جانا ایک اچھی موو تھی؟
یہ تو لگتا یوں ہے کہ سپریم کورٹ میں اس چیز کو لے کے جانا گورنمنٹ کی ایک اچھی موو ہے، بیکاز اس سے ایک تو آنریبل سپریم کورٹ کی اوپینین کا پتہ چل جائے گا کہ ان کی کیا ہے اس بارے میں کہ بیلٹ اوپن کیے جائیں یا خفیہ رکھے جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے اگر یہ بھی ایک ڈائریکشن مل سکتی ہے اس سے کہ اگر اس میں لیجسلیشن کیا جائے تو کن ٹرمز کے اوپر وہ لیجسلیشن آنریبل ہائی کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے، obviously تھرو پارلیمنٹ. سو گورنمنٹ کی یہ موو صحیح تھی. تو آپ کی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آرڈیننس سٹینڈ کرے گا، اس کی لیگل کیپیسٹی رہے گی؟ جہاں تک یہ سوال ہے کہ یہ آرڈیننس ریپیل ہو جائے گا یا کورٹ اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گی، میرے خیال اس کے اوپر آلریڈی ایک ٹرائی ہو چکا ہے اور آنریبل ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اگر یہ مشروط نہ ہوتا تو ہم اسے کل عدم قرار دے دیتے. تو اس پہ ایک چھپی ہوئی اوپینین یہ تو ہے کہ مشروط ہونے کی وجہ سے یہ سروائیو کر گیا، ادروائز یہ کل عدم ہو جاتا. لیکن اس کے ساتھ میری ایک اور بھی آبزرویشن ہے، وہ یہ ہے کہ اس آرڈیننس نے ایکچولی آئین پاکستان کو تبدیل نہیں کیا. وہ آئین پاکستان کے تحت جو لا بنا ہے اس کے اندر ایک باریک امینڈمنٹ یہ لے کے آئے ہیں جس میں ایکسپلین یہ کیا جاتا ہے کہ وہ بیلٹ خفیہ ہی رہے گا، لیکن جو پارلیمنٹری پارٹی کا جو صدر ہوگا اس کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ الیکشن کمیشن سے یہ پتہ کر سکے کہ کس ایم این اے نے یا کس ممبر آف پارلیمنٹ نے کیا ووٹ دیا ہے. میرا خیال یا اس حد تک یہ درست ہے اور میرا خیال یہ سروائیو کرے گا. اور فائنلی کیا آپ کے خیال میں یہ آرڈیننس لانا اس سٹیج کے اوپر مورلی کریکٹ ہے؟ گورنمنٹ کو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ فیتھ نہیں تھا یا کیا ایشو تھا؟ کیونکہ کئی حلقوں نے سفارتی ہوں یا صحافتی حلقے ہوں یا ڈفرینٹ پروفیشنل باڈیز ہوں، ہر ایک نے یہ بات کی ہے کہ مورلی اس ٹائم پہ اس آرڈیننس کا لانا از اے ہٹ بلو دا بیلٹ. اب کیا خیال؟ جہاں تک اس چیز کا سوال ہے کہ آرڈیننس مورلی کریکٹ ہے یا نہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ اسے مورلی کریکٹ کی بجائے لیگلی کریکٹ ہونا چاہیے. جو آرڈیننس دیا گیا ہے، میں پہلے بھی اس کا جواب دے چکا ہوں کہ آرڈیننس جو ہے وہ 4 مہینے کے لیے ویلڈ تو ضرور ہے، لیکن آئی تھنک کہ اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے کم ہوتی ہے. اور یس وہ ایمرجنسی میں اور دوسرے جلدی کی چیزوں میں وہ استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ ذرا ایشو ڈفرینٹ ہے کہ آپ ایک امینڈمنٹ لانے کی بجائے اس کو شارٹ کٹ میں آرڈیننس سے کام کرنا چاہتے ہیں، جو میرا خیال ہے کہ کام تو شاید آپ کا اس سے ہو جائے لیکن اٹ ول ناٹ بی دا رائٹ وے آف ڈوئنگ تھنگس. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سلیم صاحب. بات یہی ہے کہ کئی حلقے اس بات کو اس آرڈیننس کے لانے کی بات کو اتنا اچھی طرح نہیں لے رہے، بلکہ آج ایک بار کونسل کی طرف سے بھی لیٹر آیا اور پاکستان بار کونسل نے بھی اس کی تردید کی. لیکن بات یہ ہے کہ ایز لانگ ایز لیگل اسٹینڈ پوائنٹ دیکھا جائے تو اٹس ویلڈ، اٹس انڈر دا کانسٹیٹیوشن. اور اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ان کے حق میں آ جاتا ہے تو سونے پہ سہاگا. بٹ جہاں تک ہمارا خیال ہے یہ آرڈیننس کافی ہوگا نئے الیکشنز کے لیے، اور نئے الیکشنز اس آرڈیننس کے تحت ٹو سم ایکسٹینٹ جو ان کا اوپن بیلٹ کا طریقہ ہے اس کے تحت ہی ہوں گے. میرا نام ہے فیضان وڑائچ. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.